السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 61 پارٹ 3۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم 1K کا ٹارگٹ جلدی سے کمپلیٹ کر لیں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ التمش شاہزادہ کی گاڑی چوکیدار کے گیٹ کھولنے پر اندر داخل ہو چکی تھی۔ زمرحان پچھلی سیٹ پر دھڑکتے دل کے ساتھ خود پر قابو پاتے ہوئے بیٹھی تھی۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھولتے، زمرحان کی طرف بڑھتے، اس کی طرف کا دروازہ کھولتے، اسے کلائی سے پکڑتے، کھینچتے ہوئے باہر نکال گیا تھا۔ چھوڑو میری کلائی، میں اندر خود چلی جاؤں گی۔ زرمش سے کلائی پکڑنے پر ہررائی تھی۔ اتنی غیرت مند دکھائیں، جو لڑکی آدھی رات کو گھر سے بھاگنے کی کوشش کرے وہ غیرت مند نہیں ہوتی، باقی سب کچھ ہوتی ہے۔ وہ اس کی سرمئی گہری آنکھوں میں دیکھتے ہونا شام درندے کی مانند دبی آواز میں ہراتے ہوئے گاڑی کے اطراف میں مکہ مار گیا تھا۔ گیٹ پر موجود گارڈ مستعدی سے کھڑا ان سے انجان نظر آ رہا تھا۔ التمش خانزادہ زاویہ خانزادہ کا وفادار گارڈ تھا، اسے حویلی کے اندر بھی جانے کی اجازت تھی۔ زمرحان اس کے ساتھ اتنی رات کہاں سے آئی وہ نہیں جانتا تھا، نہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہوتی میں بغیرت؟ وہ اس کی آدھی ادھوری بات پر استہزائیہ ہنسی تھی۔ ہاں ہوں میں بغیرت، مجھے خود پر یہ ٹیگ لگوانے میں کوئی حرج نہیں۔ شیر نام نہاد جھوٹی غیرت تم مردوں کو ہی مبارک ہو۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے چیخی تھی۔ التمش شاہزادہ کے دبی آواز میں ہرانے پر وہ نڈر ہو چکی تھی۔ وہ زاویہ خانزادہ بلکہ حویلی میں کسی کو نہیں بتائے گا وہ سمجھ چکی تھی۔ مقابل سے وہ ڈرتی نہیں تھی۔ وہ جتنا بھی شفاق ظالم سہی، مگر وہ اس پر کسی قسم کا حق نہیں رکھتا تھا کہ وہ اسے کچھ بھی کہہ سکے۔ اندر چلیں، جب خان کی پسٹل سے نکلی گولی اپنے سینے پر کھائیں گی تو ان سانسوں کے ساتھ یہ تنتنا، یہ غرور بھی ختم ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد بھی بغیرتی کا ٹیگ نہیں ہٹے گا آپ سے۔ وہ اس کی کلائی جکڑے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ التمش، زمرحان کی آواز خوف سے حلق میں گھٹ چکی تھی، وہ پسینے سے تر ہوئی تھی۔ التمش، یہ کیا کر رہے ہو؟ خدا کے لیے مت کرو یہ، لالا بابا میری جان لے لیں گے۔ زمرحان داخلی دروازے سے داخل ہوتے اپنی کلائی چھڑواتے گڑ گڑائی تھی۔ وہ اس کی کلائی جکڑے تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ زمرحان کانپتی ٹانگوں سے اس کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی، اس سے چلنا دوبر ہو رہا تھا۔ التمش خانزادہ نے اس کی کپکپاہٹ محسوس کرتے پلٹتے ہوئے استہزائیہ مسکراہٹ زمرحان پر اچھالی تھی۔ کیا ہوا زمر بی بی؟ نکل گئی ساری تیرا دلیری؟ وہ اسے تمسخراتی نگاہوں سے دیکھتے اس کی کلائی بے دردی سے جکڑے تیز تیز قدموں سے اس کے کمرے کی طرف بڑھتے کمرے میں داخل ہوتے اسے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ زمرحان سیدھی ہوتی اپنی سرد شعلہ بار نگاہیں التمش خانزادہ پر گاڑ گئی تھی، جو طیش و اشتعال سے پاگل ہوتے اس کی طرف بڑھتے، اپنا ایک پاؤں بیڈ پر رکھے اس کا جبڑا بے دردی سے دبوچ گیا تھا۔ کہاں جا رہی تھی زمر بیوی؟ کون سے یار کو ٹائم دے رکھا تھا؟ کس کے لیے یوں آدھی رات کو جان پر کھیل کر بھاگ رہی تھی؟ التمش خانزادہ نے اپنے سینے میں دہکتے شعلوں پر بمشکل قابو پاتے اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے استوار کیا۔ زمرحان نے اس کی بے رحم گرفت میں پڑپڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے جبڑے سے ہٹانے کی ناکام سعی کی تھی۔ وہ مزید بے رحمی سے اس کا جبڑا دبوچ گیا تھا۔ زمر کو اپنا جبڑا ٹوٹتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کی سرمئی آنکھوں میں نمی ابھرتے دیکھتے بے رحمی سے اس کے جبڑے پر اپنی فولادی انگلیوں کی گرفت بڑھائے جا رہا تھا۔ زرمش اس کی گرفت میں بن آب مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ سرمئی آنکھوں میں آئے آنسو اب گالوں پر بہنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ جبڑے بھینچتے اسے غصے سے بیڈ پر دھکیل چکا تھا۔ وہ تکیے پر اوندے منہ گری تھی۔ کسی بھی یار کو ٹائم دے رکھا تھا، کس کے لیے بھاگ رہی تھی؟ تھاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یوں چھونے کی، مجھے تکلیف دینے کی؟ وہ سیدھی ہوتی چیختے ہوئے اس کی گریبان کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔
زمر بی بی وہ زمرہان کی داٹائی پر اپنا ہاتھ اٹھاتے دہاڑا تھا۔ زمرہان اس کا ہوا میں معلق ہاتھ دیکھتے پاگل ہوئی تھی۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں تم مجھے چھو سکو، تم مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگے تھے۔ اور زیانی ہوتے اس کے گریبان کو جھنجھوڑ گئی تھی۔ خدا کی قسم میں تمہارا منہ توڑ دیتی التمش خانزادہ اگر یہ ہاتھ مجھ پر اٹھا جاتا۔ مجھے بتاؤ کس حیثیت سے مجھ سے تفتیش کر رہے ہو؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ وہ چیخی تھی۔ زمر بی بی خاموش ہو جائیے ورنہ جان لے لوں گا آپ کی۔ بتائیں مجھے کون ہے وہ جس کے لیے بھاگ رہی تھی؟ وہ اس کی یار والی بات پر سیخ پا ہوتے پھر سے دہاڑتے سوار کر گیا۔ مقابل کسی مرد کے لیے بھاگ رہی تھی وہ بے یقین تھا۔ سینے میں تندور دہک رہے تھے۔ وہ اپنے حواس کھو رہا تھا۔ مقابل کی زندگی میں کوئی مرد تھا وہ برداشت نہیں کر رہا تھا۔ وہ اسے جلتے توے پر بٹھا چکی تھی۔ جو بھی ہے تمہیں کیوں بتاؤں؟ اور اس وقت تم میرے کمرے میں ہو، کسی نے دیکھ لیا جان سے تم بھی جاؤ گے، کتے کی موت مارے جاؤ گے۔ زاویار خانزادہ تمہاری جان لے لے گا، تمہاری اتنی حیثیت نہیں مجھ سے سوال کر سکو۔ وہ ہراتے ہوئے اس کا گریبان چھوڑتے ہوئے تکیے پر گرتے رخ پلٹ گئی تھی۔ شال اس کے وجود سے جدا تھی۔ سمپل سی آف وائٹ شرٹ سے اس کی بیک سے اس کی رہنائیاں مکمل واضح ہو رہی تھی۔ وہ اسی لمحے اپنی نگاہیں پھیر گیا تھا۔ وہ اپنی ہلکی گھنی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی شال گلے میں جٹکے سرخ و سفید چہرے کے ساتھ سیدھا ہوا تھا۔ زمر بی بی آپ پر میری پوری نظر ہے، آئندہ محتاط رہتے کچھ بھی کریے گا۔ قسم کھاتا ہوں خان سے پہلے میں آپ کا سینہ چیر دوں گا۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں ہراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ زاویار خانزادہ کو اندر داخل ہوتے دیکھتے التمش خانزادہ اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا گیا تھا۔ وہ اسے بے یقینی سے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ زمرہان بیڈ پر سیدھی ہوتے زاویار خانزادہ کو اٹکی سانسوں سے دیکھ رہی تھی۔ لالا وہ بیڈ سے اٹھتے بھاگتے ہوئے زاویار خانزادہ کے سینے میں سما گئی تھی۔ زاویہ رخ پلٹتے زمرہان کے وجود پر اپنے گرد اوڑھی گئی مردانہ شال اڑاتے اسے اپنے وجود میں سماتے گہرے سانس لیتے اپنی سرخ آنکھیں سامنے دیوار پر ٹکائے ہوئے تھا۔ التمش خانزادہ سرخ آنکھوں سے زاویار خانزادہ کی پشت کو دیکھتے کھڑا تھا۔ زمرہان کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ کیا ہو رہا تھا یہاں؟ زاویار خانزادہ نے زمرہان کو خود سے الگ کرتے ہوئے ہونٹ اتری آنکھوں سے دیکھتے پھولتی سانسوں کے ساتھ استفسار کیا۔ وہ ابھی تک التمش خانزادہ کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ لالا یہ میرے کمرے میں آ گیا، یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ زمرہان زاویار خانزادہ کے سامنے تھر تھر کانپتے پسینے میں تر ہچکیوں سے بولی تھی۔ زمر کی بات پر التمش خانزادہ کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ زاویار خانزادہ زمر کی بات پر اسے خود سے جدا کرتے پسٹل اپنی ٹراؤزر سے نکالے التمش کی طرف بڑھتے التمش کی پیشانی پر رکھ گیا تھا۔ زمرہان یہ دیکھتے تھر تھر کانپتے اپنے چکراتے وجود پر قابو پا گئی تھی۔ تیرا یہاں ہونا ہی مشکوک ہے التمش، مجھے کچھ بھی پوچھے بغیر تم پر گولی چلا دینی چاہیے تھی، مگر میں اپنی بہن پر نہیں تجھ پر اعتبار کروں گا۔ بتا مجھے تو میری بہن کے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ زاویار خانزادہ ہراتے ہوئے اس کی گردن پر ایک ہاتھ سے خطرناک حد تک دباؤ ڈالے دوسرے ہاتھ سے اس کی پیشانی پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھاتے جا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کی بات پر زمرہان کے اوسان ہتا ہو چکے تھے۔ وہ سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ زاویہ خون سوار تھا۔ وہ سچ جاننے کے بعد بنا کچھ سوچے سمجھے اسے یقیناً گولیوں سے بھون ڈالتا۔ التمش خانزادہ نے ایک نگاہ زمر پر ڈالی تھی جو بری طرح کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ زمرہان کی حالت اور زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں خون اترے دیکھتے نگاہیں جھکا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کے نگاہیں جھکانے پر پاگل ہوتے پسٹل کی نوک پوری قوت سے التمش خانزادہ کے سر پر مار گیا تھا۔ التمش خانزادہ کے سر سے خون کا فوارہ بہا تھا۔ وہ دانت پر دانت جمائے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ زمرہان دل پر ہاتھ رکھتے پیچھے کو ہوتے دیوار میں سمائی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اب پسٹل کی نوک التمش خانزادہ کی آنکھ میں پوری قوت سے ماری تھی۔ ڈر سے بلبلاتے التمش کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ میری بہن کی طرف دیکھا، میری بہن پر اپنی گندی نظر رکھی۔ وہ التمش کے لڑکھڑانے پر اس کا گریبان جکڑے اس کے گال پر پوری قوت سے تھپڑ مار چکا تھا۔ التمش خانزادہ نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ بے غیرت ذلیل انسان، اوقات کیا ہے تمہاری؟
مجھ سے غلطی ہوئی، تم جیسے انسان کو اہمیت دی۔ اس کا گریبان جکڑے اس کے چہرے پر اب مکوں کی ضربیں لگا رہا تھا۔ التمش کے منہ ناک سے زاویار کی مکوں کے ضربوں سے خون کا فوارہ پھوٹا تھا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا زاویار کا ہر وار برداشت کر رہا تھا۔ تم جیسے نالی کے کیڑے کو میں نے اپنے سب کچھ مانا تھا، تمہارے پاس تو اپنی پہچان تک نہیں۔ زاویار نے گرجتے ہوئے اپنے ہاتھ کا مکہ بنائے اس کی طرف بڑھایا۔ خان، جان سے مار دیں مگر گالی نہیں سنوں گا۔ وہ زاویار خانزادہ کا مکہ اپنی چوڑی ہتھیلی میں سختی سے دبوچ گیا تھا۔ آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ زاویار کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ تم گالی ہو اور گالی رہو گے۔ تم جیسے انسان کو کتے کی موت ہی دینی چاہیے۔ میری بہن پر بری نظر رکھی۔ زاویار خانزادہ کی بہن پر بری نظر رکھی۔ زاویار خانزادہ چیختے ہوئے سائڈ ٹیبل سے باری ڈیکوریشن پیس اٹھا کر پوری قوت سے اس کے سر پر مار گیا تھا۔ التمش خانزادہ چیختے ہوئے اپنے سار پر ہاتھ رکھتے ہوئے لڑکھڑایا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کا گریبان جکڑے اس کے منہ پر پوری قوت سے کتنے ہی مکے جڑ گیا تھا۔ التمش اب بمشکل آنکھیں کھولے لڑکھڑاتے قدموں کے سہارے کھڑا تھا۔ اس کی قمیص چہرہ خون سے تر ہو چکا تھا۔ زاویار نے اس کے چہرے پر پوری قوت سے مکہ لگاتے اس کے گریبان کو چھوڑا۔ وہ چکراتے ہوئے زمین پر گر چکا تھا۔ آہ! زاویار خانزادہ چیختے ہوئے اب اسے اپنے بھاری بوٹوں سے اس کے پہلو، اس کی ٹانگوں، اس کے سینے، یہاں تک اس کے منہ پر بہت بے رحمی سے ضربیں لگا رہا تھا۔ وہ زاویار خانزادہ کی ضربوں پر اب اپنے ہوش کھو رہا تھا۔ زمرہان دیوار میں سمائے پھٹی پھٹی نگاہوں سے التمش کا حال دیکھ رہی تھی۔ کیا حال کروں بتا مجھے؟ زاویار خانزادہ پنجوں کے پل بیٹھے اس کے خون میں لتھڑے بالوں کو مٹھی میں جکڑ گیا۔ کیا فرق ہے تجھ میں اور اس اجمل میں؟ اس کو کتوں جیسی موت دی تجھے بھی دوں گا، مگر آسانی سے نہیں دوں گا۔ تیرا وہ حال کروں گا تو اپنے زندہ ہونے پر افسوس کرے گا۔ زاویار خانزادہ خون آشام درندے کی مانند ہراتے اس کا سر زمین پر مار گیا۔ اب وہ مکمل بے ہوش ہو چکا تھا۔ زاویار خانزادہ کھڑے ہوتے اس کے ہاتھ پر اپنا بوٹ مار گیا۔ آہ! التمش نیم بے ہوشی میں درد سے چیخ اٹھا تھا۔ زاویار خانزادہ بے دردی سے اس کے ہاتھ کو بوٹ کے نیچے مسلنے لگا۔ التمش پھر سے اپنے ہوش کھو چکا تھا۔ زاویار یہ دیکھتے اس کی ٹانگوں کی طرف بڑھتے اس کی ٹانگوں پر بے دردی سے وار کرنے لگا۔ وہ اب ساکت تھا۔ اسے ساکت دیکھتے زاویار غصے سے اس کی طرف بڑھتے اس کی ٹانگوں کے بیچ پوری قوت سے ضرب لگا گیا۔ وہ نیم بے ہوشی میں کراہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اسے کراہتے دیکھتے اپنے ٹراؤزر سے موبائل نکالتے کان سے لگایا۔ اندر آؤ دو لوگ، حویلی کے اندر آؤ، کسی کتے کو ٹھکانے لگانا ہے۔ زاویار خانزادہ خون پر غراتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ زمرہان چکراتی نگاہوں سے سٹل سی التمش کی حالت دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زاویار کے ساتھ اس کے دو گارڈ اندر داخل ہوئے تھے۔ اسے اٹھاؤ، اس بے غیرت کو لے کر جاؤ، جا کر اسے ڈیرے کے تہہ خانے میں ڈال دو۔ نہ پانی ملے گا اسے نہ کھانا۔ ایسے ہی زخموں سے تڑپ تڑپ کر مجھے اس کے مرنے کی خبر ملنی چاہیے۔ زاویار خانزادہ التمش کے ساکت وجود کو دیکھتے برفیلے لہجے میں غرایا تھا۔ گارڈز آگے بڑھتے التمش کو بازوؤں اور ٹانگوں سے پکڑے وہاں سے لے جا چکے تھے۔ زاویار وہیں پر جمع فرش پر بکھرا التمش خانزادہ کا خون دیکھ رہا تھا۔ وہ گہری سانس لیتے فرش کو خون سے لت پت دیکھ رہا تھا۔ پورا فرش خون سے لت پت تھا۔ آہ! زاویار خانزادہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے خون کو دیکھتے چیخ اٹھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ لمبے لمبے ڈگ برتا وہاں سے نکلتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زمرہان دیوار کے ساتھ گھسٹتی ہوئی نیچے بیٹھتے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بری طرح سسک پڑی تھی۔ آریان خانزادہ واش روم سے شاور لے کر ٹانگوں پر ٹاول باندھے باہر آیا تھا۔ زرمش آنکھیں موندے بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ آریان خانزادہ کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم بڑھ چکے تھے۔ وہ اس کی طرف بڑھتے جھکتے ہوئے کراؤن کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھتے اسے غور سے دیکھے گیا۔ اس کے سرخ گال پر اس کی دی ہوئی شدت پورے آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ اپنے نکوش پر آریان خانزادہ کی سلگتی سانسیں محسوس کرتے وہ اسی لمحے آنکھیں کھولتے بیڈ کراؤن میں سمانے لگی تھی۔ افسوس پیچھے کراؤن کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جتنا مرضی پیچھے ہو لو اس کے اندر سما نہیں سکو گی۔ وہ اس کے انداز دیکھتے سلگتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا۔ زرمش کی کمسنی، اس کی خوبصورتی، سب سے بڑی بات وہ اس پر حق رکھتا ہے۔ اس کے جوان جذبے اس کے لیے بے قرار ہونے لگے تھے۔
وہ اب خود کو اس کی طرف بڑھنے سے روک نہیں پاتا تھا۔ زرمش اس کی سلگتی سانسوں کی بوچھاڑ پر کپ کپاتے نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کے ذرا سا قریب آنے پر ہی بری طرح کانپنا شروع ہو جاتی تھی۔ جاؤ، واش روم خالی ہے، شاور لو، ڈارک روم کافی گندا تھا، کپڑے بھی چینج کرو۔ آریان خانزادہ اسے کپ کپاتے دیکھتے چنچلاتے ہوئے اس سے دور ہوا تھا۔ وہ نہ صرف کپ کپا رہی تھی بلکہ گالوں پر سرخی کے ساتھ زردی بھی اتر آئی تھی۔ سب سے بڑھ کر وہ اسی لمحے اس کے حواسوں پر سوار ہوتے خمار بن کر وجود میں دوڑنے لگی تھی۔ اپنے جوان طلبوں کی رسائی کے لیے وہ پاگل ہوا تھا۔ وہ جوان خمار بڑے تشنگی سے لبریز جذبے اب مقابل تک ہی جاتے تھے، کہیں اور سے پورے کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ محرم ہے، دل و دماغ دن رات اب یہی راگ الاپنے لگا تھا۔ جب اس کے قریب جانے کا سوچتا، مقابل حاکم رائنا کی بیٹی ہے وہ بھولنے لگتا تھا۔ پور پور پر صرف مقابل کی خوبصورتی، اس کی جوانی حق ملکیت کا خمار چھانے لگتا تھا۔ میرے پاس ڈریس نہیں ہے۔ زرمش اسے دیکھتے پھر سے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ وہ بنا کسی جھجک کے ٹاول میں اس کے سامنے شرٹ لیس اپنی ہیوی کسرتی سکس پیک چٹانی باڈی کے ساتھ کھڑا تھا۔ زرمش کی نگاہیں اس کے بازوؤں کے پھوٹتے مسلز پر بنے بچھو کے ٹیٹو سے ہوتے اب اس کے چوڑی پشت پر تھی، جہاں پانی کے قطرے پھسلتے اس کے ٹاول میں جذب ہو رہے تھے۔ سلکی بالوں سے پانی بھی مسلسل ٹپک رہا تھا۔ وہ اس پر مسلسل اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے تھی۔ وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ زرمش کو پورا یقین تھا وہ بنا کسی شرم کے یہ ٹاول اس کے سامنے اتارتے کپڑے بدلنا شروع ہو جائے گا، اور وہی ہوا۔ وہ کمرے میں بنی الماری سے اپنا ٹراؤزر نکالتے ٹاول زمین بوس کرتے ٹراؤزر پہن چکا تھا۔ زرمش کو پورا یقین تھا مقابل کا بے باکی میں بھی کوئی ثانی نہیں رکھتا ہوگا۔ زرمش اسے کوناکیوں سے دیکھتے سرخ قندھار ہو چکی تھی۔ مسز خان، اتنا تو مجھے تمہیں دیکھنے کا شوق نہیں جتنا تم مجھے دیکھنے کا شوق رکھتی ہو۔ آریان خانزادہ کی بات پر اس نے آنکھیں پھیلائی۔ اس کی شرٹ لیس پشت دیکھی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، اسے کیسے پتہ چلا تھا؟ وہ زرمش کی ہیزل گرے آنکھوں میں تحیر ابھرتے بھور دیکھ گیا تھا۔ وہ اب اپنی ہیزل گرے آنکھیں پھاڑے اسے مزید گہری الجھی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اس کی طرف پشت کیے ہی کھڑا تھا۔ آریان خانزادہ الماری سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ کھلی الماری کے اندر بہت بڑا مرر نصب تھا۔ زرمش آنکھیں چپکتے مرر کو دیکھتے ہوئے خفت شرم سے سرخ پڑتے اب زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ وہ تو کب سے اسے پٹر پٹر دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ وہ خفت و شرم سے اپنے لبوں کو کچلنے لگی تھی۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا، سچ میں صرف میں ٹیٹو دیکھ رہی تھی، میں قسم کھاتی ہوں۔ زرمش بے پناہ سرخ پڑتے وضاحت دیتے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ جانتا ہوں، تم نے کچھ نہیں دیکھا ہوگا مسز خان۔ زرمش کو خفت سے بے پناہ سرخ پڑتے دیکھتے وہ دانت کچکچا گیا تھا۔ آریان نے الماری سے ایک سیاہ کلر کا فراک نکالتے زرمش کے سامنے بیڈ پر پھینکا تھا۔ وہ اس کے فراک پھینکنے پر بری طرح کانپتے ہوئے اچھلی تھی۔ نازک مزاجی تو کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے محترمہ میں، ہاتھ لگانے سے ہی کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آریان بڑبڑاتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے الماری کا دروازہ دھاڑ سے بند کر گیا تھا۔ کیا؟ زرمش اس کے لفظ سنتے بدحواس ہوتے سوال کر گئی تھی۔ وہ اس کے سوال پر اس کی طرف بڑھتے اسے پنڈلی سے سختی سے جکڑے، ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچتے اس پر حاوی ہوتے اس پر جھکا تھا۔ وہ اس کے آدھے وزن پر ہی اپنی سانسوں سے جانے لگی تھی۔ میں نے تم پر ابھی ظلم کیا ہی نہیں مسز خان۔ وہ اس کے نقوش پر سلگتی سانسیں چھوڑتے ہوئے دانت پیستے بولا تھا۔ کیا آریان؟ زرمش سینے پر جونوں ہاتھ جما گئی تھی۔ مقابل نے اسے ابھی چٹانی سینے کا وزن اس پر نہیں ڈالا تھا۔ وہ اپنی ٹانگوں کو ہی کچھ حد تک اس کی ٹانگوں پر رکھے ہوئے تھا۔ وہ پھر بھی اپنی اکھڑتی سانسیں بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنے چٹانی سینے پر رگڑتے بے باکی سے خود کو چھونے لگا۔ اس کی بے باک حرکت پر زرمش کی رنگت میں تیزی سے سرخیاں گلتی، اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار کر چکی تھی۔ میں نے 1% بھی اب تم پر بے رحمی نہیں دکھائی مسز خان، سمجھو نہ ہی تم پر ظلم کیا ہے۔ جس دن تم پر بستر پر ظلم کیا تب کیا کرو گی تم؟ وہ اسے بری طرح کانپتے دیکھتے ہوئے تپتے لہجے میں آئی برو چکاتے سوال کر گیا تھا۔ جس طرح وہ اسے ڈرتی تھی وہ آریان خانزادہ کو سلگنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ اس کی بات پر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑواتے
ہونکوں کی طرح اسے ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ قربان جاؤں مسز خان تمہارے دیکھنے کے انداز پر، ایسا لگ رہا ہے تمہیں ظلم کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اس کے معصومیت سے دیکھنے پر غصے سے اسے خود سے دور دھکیلتے اس کے اوپر سے اٹھا تھا۔ وہ ذرا سی بے باک حرکت کرنے پر پسینے میں نہلا چکی تھی۔ وہ مزید کچھ کرتا شاہد مر جاتی۔ زرمش جلدی سے اٹھ کر بیٹھتے، اپنی شال کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹتے، اپنے ہاتھ کو شال میں لپیٹتے ہوئے اسے رگڑتے صاف کرنے لگی۔ جہاں بے باک انسان کا بے باک لمس ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا۔ کیا لگا ہے ہاتھ پر؟ وہ اس کی حرکت پر غصے سے جھنجھلایا تھا۔ زرمش اس کی بات پر بری طرح اچھلی تھی۔ نکالو ہاتھ شال سے، دانت پیستے ہو رہا تھا۔ زرمش اسی لمحے شال سے اپنا ہاتھ نکال گئی تھی۔ یہ ڈریس رشنا کا ہے، واش روم جاؤ شاور لے کر آؤ، موم جاگ گئی ہوں گی، وہ صبح صبح ناشتہ کرنے کی عادی ہیں، ہم ناشتہ اکٹھے ہی کریں گے۔ اب یہ موم تک ہے، تمہیں ٹیبل پر ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلانا پسند کرتی ہیں یا نہیں؟ وہ برفیلے لہجے میں بولتے زرمش کو بری طرح روحانسا کر چکا تھا۔ وہ اس کا بے باک لمس نہیں بھول پا رہی تھی۔ وہ اسے مزید ڈرا چکا تھا۔ رقیہ خانم کا سرد رویہ یاد آیا تھا جو بچپن سے اس کے ساتھ رکھتی آئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی زرمش کو اپنے سینے سے دل نکلتا محسوس ہونے لگتا تھا۔ اب آریان کی موم، وہ رائنا اور حاکم کی بیٹی ہے، یہ جان کر پتہ نہیں وہ کیا سلوک کریں گی۔ جاؤ واش روم، وہ سنجیدگی سے بولتے، اس کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ سراسیمگی اترتے دیکھتے۔ اپنی نگاہیں پھیرتے، سفید ہاف سلیوز ٹی شرٹ زیب تن کر گیا تھا، بچپن سے اس کے ساتھ دکھتی آئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی زرمش کو اپنے سینے سے دل نکلتا محسوس ہونے لگتا تھا۔ اب آریان کی موم، زرمش بیڈ سے اٹھتے تیزی سے واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے واش روم میں داخل ہونے پر آریان خانزادہ کے لب مدھم سا مسکرائے تھے۔ نگاہیں بیڈ پر پڑی اس سیاہ فراق پر تھی جو وہ وہاں پر ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ زرمش باتھ کیبن میں داخل ہوتے شاور آن کر گئی۔ اس کے شاور آن کرنے پر برفیلا پانی شاور سے برسنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ کپ کپاتے ہوئے شاور کے مختلف ٹیپ گھمانے لگی۔ فینسی جدید وال شاور کے تمام شاور روف شاور اس سے آن ہو چکے تھے۔ ان میں سے ٹھنڈے پانی کی بوچھاڑ ہر طرف سے برس رہی تھی۔ وہ اسے بند قطروں کے چکروں میں سردی سے کپ کپاتے ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ اب اس سے بند ہی نہیں ہو رہے تھے۔ اس سیاہ رنگ کے کلاسی سے امپورٹنٹ واش روم کے امپورٹنٹ شاور کے ٹیب اب اس سے بند نہیں ہو رہے تھے۔ وہ انہیں یوں ہی چھوڑتے باتھ کیبن سے باہر آئی تھی۔ باتھ ٹب کی طرف بڑھتے وہ اس میں قدم رکھ گئی تھی۔ باتھ ٹب کا پانی یخ برفیلا تھا۔ وہ اس میں کھڑی ہوتے مزید شدت سے کپ کپاتے گرم پانی کا ٹیب آن کرنے لگی، مگر گرم پانی کی جگہ یخ ٹھنڈا پانی بہنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ اسی لمحے بری طرح کپ کپاتے ہوئے باہر آئی تھی۔ وہ بلیڈ تثبیت شاید جاتے ہوئے گیزر آف کر گیا تھا۔ یہ بھی اس کی سزا دینے کا طریقہ تھا کیا؟ زرمش میرون فراک میں تھر تھر کانپتے ہوئے ہر طرف برستا پانی ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتے سوچ رہی تھی۔ وہ بری طرح سسکاریاں بھرتے ہوئے غصے سے وینٹی کی طرف بڑھی تھی۔ وینٹی کا ٹیپ کھولتے وہ اپنے ہاتھ پر شاور جیل ڈالتے، اسے رگڑتے اس کا بے باک لمس روتے ہوئے مٹانے لگی۔ واش روم کا ہیٹر تک وہ آف کر کے گیا تھا۔ وہ اس ٹھنڈے واش روم میں بری طرح کپ کپا رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو، وہ مرر میں اپنا بھیگا بدن دیکھتے چیخی تھی۔ وہ روتے ہوئے واش روم کے دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ واش روم کی تمام لائٹس آف ہو چکی تھیں۔ وہ اندھیرے سے گھبراتے ہوئے اسی لمحے چیخیں مارنے لگی تھی۔ اس کی چیخیں سنتے واش روم کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے سگریٹ کے گہرے کش لیتے آریان خانزادہ کے لب گہرا مسکرائے تھے۔ وہ اندھیرے سے ڈرتی ہے، وہ یہ جان چکا تھا۔ اسے ڈرانا ہونا ہی مقصد تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اس کا آئی ہیٹ یو سنتے بری طرح سلگا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی چابی کی ہول میں گھماتے اسی لمحے واش روم میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ اندھیرے میں زرمش کی طرف بڑھتے اسے اپنے سینے سے لپٹا گیا۔ تپتے دل و دماغ کو راحت ملی تھی۔ آریان خانزادہ کے مضبوط ہاتھ اس کی کمر پر سرسرانے لگے تھے۔ وہ ابھی تک فراک میں ملبوس ہے۔ آریان خانزادہ جی بھر کر بدمزہ ہوتے۔ اس کا فراک کی زپ نیچے کھسکا گیا تھا۔ وہ اس کے برہنہ کمر پر بے باکی سے ہاتھ پھیرتے اسے گود میں اٹھائے باتھ کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ زرمش شرم و خفت اور سردی سے کپ کپاتے اس کے چوڑے برہنہ سینے میں سماتی جا رہی تھی۔ روف شاور سے اب نیم گرم پانی برسنا شروع ہو چکا تھا۔ اس پانی کے نیچے ان دونوں کی سانسیں ناہموار ہو چکی تھیں۔
آریان خان زیادہ اس کا فراق کندھوں سے نیچے کھسکائے اسے ہاتھوں سے بے باکی سے چھونے لگا۔ برسے پانی کی بچھاڑ سے زیادہ بلڈ تھا اس بیچ کی بے باکی پر۔ سرمش کو اپنی سانسیں رکتے محسوس ہونے لگی تھی۔ تاریکی میں وہ اس سے خوف کھاتے اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھا گئی تھی۔ اس کے دور ہونے پر اسے کندھوں سے تھامے گلاس وال میں پٹکتے ہوئے، اس کا رخ موڑتے اس کے دونوں ہاتھ گلاس وال سے لگاتے، اس کی کھلی فراک سے برہنہ کمر پر اپنے سلگتے لب رکھنے لگا۔ سرمش اس کے لبوں کو اپنی پشت پر رینگتے محسوس کرتے اپنی دھڑکنوں تک کو دھڑکنے سے روک گئی تھی۔ وہ اسے ایسے کیوں چھو رہا تھا؟ وہ یہاں اس سے اپنا حق لینے لگا تھا کیا؟ سرمش کی ریڑھ کی ہڈی سن ہو چکی تھی۔ بیڈ پر نہیں، یہاں۔ اس سے زیادہ خوفناک عمل کیا ہو سکتا تھا بھلا؟ آریان خانزادہ اس کی پشت پر لب رکھتے اس کی سائیڈ کمر کو بہت بے دردی سے مٹھیوں میں جکڑے دبا رہا تھا۔ سرمش اس کی بے رحمی پر سسکیاں بھر رہی تھی۔ وہ اس کی سسکاریاں سنتے مدہوشی کی انتہا پر تھا۔ کل رات اسے چھونے اور اسے برہنہ دیکھنے کے بعد آریان خانزادہ اپنے اندر اٹھتے تمام سوالوں کو دبائے ان مدہوش پرفسوں لمحات کے زیر اثر تھا۔ وہ حاکم رائنا کی بیٹی ہے، وہ بھول چکا تھا۔ وہ ان لمحوں میں بہتا جا رہا تھا۔ اس وقت مقابل کا خوبصورت مخملی بدن اس کے حواس بند کر چکا تھا۔ وہ جیسے سب کچھ بھول گیا تھا۔ وہ کل رات خود سے کیا وعدہ لے چکا تھا۔ وہ یہ بھی بھول چکا تھا۔ وہ اس کی کمر پر اب دانتوں سے مہریں لگانے لگا۔ سرمش گلاس وال کے ساتھ لگی ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو سختی سے گلاس وال سے لگائے اس کی پشت پر جھکے وہاں شدت سے اپنی جنون خیزیاں رقم کر رہا تھا۔ سرمش اس کے دانتوں کی چبھن سے سسکاریاں بھر رہی تھی۔ وہ سچ میں اس پر ظلم کر رہا تھا۔ وہ اسے سہنے کی کسی صورت متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اسے کندھوں سے جکڑے سیدھا کرتے اس کے گال پر جھکے وہاں اپنی جنونیت ڈھانے لگا۔ وہ اس سے اس قدر خوف کھاتی تھی، اسے خود سے دور بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس کے لبوں پر اب جھکتے اس کی بچی کچی سانسیں اکھیڑنے لگا۔ سرمش اس کی ٹی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے تاریک زدہ واش روم میں برستی بچھاڑ کے نیچے اس کی جنونیت اپنے لبوں پر سہ رہی تھی۔ وہ اس کی سانسوں کو بری طرح جکڑے اس کی سانسوں کو مکمل بند کرتے اسے اوپر کو اٹھائے اس کی ٹانگیں اپنی کمر کے گرد لپیٹ گیا تھا۔ وہ اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے ہوئے آنکھیں پھاڑے اپنی منتشر ہوتی خوفزدہ دھڑکنوں پر بمشکل قابو پاتے سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے مزید قریب ہوتے اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بے باکی سے لپٹتے ہوئے ہر حد کراس کر رہا تھا۔ وہ دونوں بمشکل سانسیں لے رہے تھے۔ سرمش کی کپ کپاتی انگلیاں اسے چھوتے اس کی دھڑکنیں اب سچ میں روک گئی تھی۔ وہ اپنی شرٹ ریموو کر چکا تھا۔ سرمش کی آنکھیں پٹنے کی حد تک کھل چکی تھیں۔ نہیں آریان، ایسے نہیں، میں مر جاؤں گی۔ مقابل کا خوف اس کے رگ رگ میں سمایا تھا۔ وہ اسے شرٹ لیس ہی محسوس کرتے سانسیں روک گئی تھی۔ سرمش فریادی انداز میں سسکتے ہوئے التجا کر گئی تھی۔ نہیں مرو گی، اگر اس وقت میں تمہارے پاس نہیں آیا میں مر جاؤں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں سب، بیوی ہو میری، اور مجھے اپنا حق تم سے لینا چاہتا ہوں۔ وہ بے ترتیب سانسوں سے بولتے اس کے مزید قریب ہوتے اس کے ساتھ مزید بے باکی سے لپٹا تھا۔ وہ آریان خانزادہ کی بات پر اس کے لمس پر اندھیرے میں اپنی آنکھیں خطرناک حد تک پلا گئی تھی۔ وہ اس کی آدھی ادھوری اٹکی فراق کو جکڑے مزید نیچے کھسکا گیا تھا۔ نو آریان، وہ روتے ہوئے چیخی تھی۔ رشنہان اسی لمحے آریان خانزادہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے کمرے میں نہ پا کر وہ واش روم کی طرف بڑھی جہاں سے برستے پانی کی آواز آ رہی تھی۔ بھائی موم آپ کو بلا رہی ہیں۔ ان کو ناشتے سے پہلے کون سی میڈیسن دینی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ رشنہان نے واش روم کی طرف بڑھتے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ واش روم دروازہ نوک ہونے پر آریان خانزادہ بری طرح ہڑبڑایا تھا۔ ریک میں رکھے شیمپو کنڈیشنر نیچے گرے تھے۔ وہ سرمش سے تیزی سے دور ہوا تھا مگر اسے نیچے نہیں اتارا تھا۔ وہ ٹراؤزر میں ملبوس شرٹ لیس اس کے بدن کے ساتھ لپٹے آدھے ادھورے فراک کے ساتھ اسے اوپر کو اٹھائے اس کی ٹانگیں اپنے کمر کے گرد لپیٹے ہوئے تھا۔ آ رہا ہوں۔ آریان خانزادہ تاریکی میں واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے بے ترتیب سانسوں سے بامشکل بولا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اگر رشنہان اندر آ سکتی تھی تو شازمہ خان بھی آ سکتی تھی۔ وہ جبڑے بینچے اپنی حالت پر بمشکل قابو پاتے گہرے سانس لے رہا تھا۔ سرمش کی اتنی نزدیکی اور برستا نیم گرم پانی اس کی سانسیں دہکائے ہوئے تھا۔ وہ اپنی بے چین سانسوں پر قابو پا ہی نہیں رہا تھا۔ میں بھی آ رہی ہوں۔
زرمش بے حد اونچی آواز میں بولتے آریان خانزادہ کو اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنی پوری قوت لگائے خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے دور دھکیلنے پر، اس طرح اونچا بولنے پر غصے سے پاگل ہوتے اس کے لبوں پر سختی سے ہاتھ جما گیا تھا۔ زرمش کی آواز سنتے رشنہان مجسم ہوتے سرخ ہو چکی تھی۔ بھائی کیری آن، آرام سے آئیں آپ، ممی موم کو سمجھاتی ہوں۔ رشنہان اپنے ہی لفظوں پر شرمندہ ہوتے زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ وہ بدحواسی میں کیا بول گئی تھی اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ زرمش آریان کے ساتھ واش روم میں ہے، یہ سچویشن رشنا خان کے لیے بہت آکورڈ ہو گئی تھی۔ وہ بے حد خفت زدہ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ گالوں سے سینک نکلنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ اب اپنی زبان کو دانتوں تلے دبائے خود کو بری طرح ملامت کرتے جلدی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ یہ کیا تھا مسز خان؟ کرنا کیا چاہ رہی ہو؟ تم میرے ساتھ واش روم میں ہو، یہ رشنا کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ زرمش کو جبڑا دبوچے غرایا تھا۔ رشنا اس کی چھوٹی بہن تھی، یہ سب کچھ آریان خانزادہ کو اب خفت زدہ سا کر گیا تھا۔ آپ اپنی باڈی دیکھیں، میں کیا اس پوزیشن میں آپ کو سہ سکتی ہوں؟ میں مر جاؤں گی آریان، میں آپ کو نہیں سہ سکتی۔ وہ تاریکی میں کپکپاتی آواز میں بولتے آریان خانزادہ کی دماغ کی تنابیں ہلا چکی تھی۔ پھر کون سی پوزیشن چاہتی ہو بتاؤ مجھے، اس پوزیشن میں تم سے اپنا حق لے لیتا ہوں۔ اور کتنی پوزیشن تم ٹرائی؟ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑتے اسے نیچے اتار چکا تھا۔ وہ اپنی ہی ادھوری بات پر گلاس وال پر پوری قوت سے مکہ مار گیا۔ وہ کیسے یہ سوچ بھی سکتا تھا؟ یہ سوچنا کتنا اذیت ناک تھا، یہ کہنا تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ گلاس وال پر پوری قوت سے مکے مارتے جا رہا تھا۔ زرمش تاریکی میں بھی گلاس وال پر مکوں کی ضربیں محسوس کرتے بری طرح لرز رہی تھی۔ گلاس بری طرح جھنجھنا رہا تھا۔ وہ بھی گلاس وال کے تھرتھرانے پر تھرتھراتے بری طرح سسکتے ہوئے، اپنے لبوں پر ہاتھ جماتے ہوئے، وہ شدت سے گلاس وال پر مکے مارتے ہی جا رہا تھا۔ وہ بمشکل خود پر قابو پاتے اپنے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے اضطرابی انداز میں کیبن سے باہر نکلتے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں چاہوں گی تم تاعمر اسی اذیت میں رہو۔ وہ گلاس وال میں سمائی نیچے بیٹھتے شدت گریہ سے ہذیانی چیخ اٹھی تھی۔ بلڈ تھسپیچ کے خوف سے وہ مر سکتی تھی، مگر اس کے کردار پر مارے گئے تانے اسے بلبلانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ زرمش کی بات پر آریان خانزادہ کے قدم رکے تھے، گلے میں گلٹی سے ابھر کر مہدوم ہوئی تھی۔ وہ اسی لمحے واش روم سے باہر نکل آیا تھا۔ زرمش نیم گرم بوچھاڑ کے نیچے بیٹھے کیبن میں گرے شیمپو کی بوتل اٹھائے اسے کھولتے اپنے بالوں پر انڈیل چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے ساری شیمپو خود پر خالی کرتی جا رہی تھی۔ زرمش سیاہ فراک میں ملبوس تھی، چاکلیٹی لمبے سلکی بال نم تھے، اس کی سیاہ فراک کو بھگوتے اس کی پشت کو عیاں کیے ہوئے تھے۔ آریان خانزادہ بلو جینس پر سفید بٹنوں والی شرٹ میں ملبوس ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا سرد سپاٹ نگاہوں سے مرر کو دیکھتے اپنے کف کے بٹن بند کر رہا تھا۔ زرمش اس کے ساتھ ہی کھڑی مرر میں دیکھتے اپنے نم بالوں میں برش کر رہی تھی۔ مرر میں مقابل کا عکس دیکھتے اس کے کپکپاتے ہاتھوں سے برش پھسلتے زمین پر گرا تھا۔ زرمش برش اٹھانے کے لیے جھکی تھی۔ آریان خانزادہ کی نگاہ اس کے گیلے فراک میں عیاں ہوتی پشت پر پڑی تھی، جہاں اس کی شدتوں کے نشان پوری آب و تاب سے چمکتے عیاں ہو رہے تھے۔ وہ بڑھ بڑھ جلتے ہوئے ان نشانوں کو دہکتی نگاہوں سے دیکھے گیا۔ وہ برش اٹھاتے ہوئے پھر سے اپنے سلکی بالوں میں برش کرنے لگی۔ وہ چپڑے بھینچتے بیڈ کی طرف بڑھتے اپنے پیروں میں بوٹ پہننے لگا۔ اپنی پشت ٹانپو، جس طرح رشنا کو بتایا ہم واش روم میں ہیں، اس طرح موم کو بھی ہمارے کٹھے واش روم میں پائے جانے کے ثبوت دینا چاہتی ہو؟ وہ اس کی پشت کو بالوں میں چھپی دیکھتے سلگتے ہوئے بولا تھا۔ زرمش نے اس کی بات پر مرر میں اسے سوالیہ بیگی گلابی ہوتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کی گلابی آنکھیں اس کے سرخ گال سرخ ناک دیکھتے لب بینچ گیا تھا۔ وہ واش روم میں کافی دیر تک روتی رہی ہے، وہ سمجھ گیا تھا۔ اپنی پشت کو شال سے کور کرو، موم اور رشنا کے سامنے تمہارے تن سے شال اترتی نہ دیکھوں۔ اسے سنجیدگی سے تنبیہ کرتے بیڈ سے اٹھتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ زرمش اسی لمحے شال اپنے سر پر اوڑھ چکی تھی۔ اپنے گال کو بھی چھپاؤ، موم کی نگاہ نہ پڑے۔ اس کے گال پر اپنے دانتوں کی گڑی بنے دیکھتے حکمیہ لہجے میں بولا تھا۔ زرمش اسی لمحے شال سے اپنا نیلا گال چھپا گئی تھی۔ اس کے کلائی جکڑے تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ زرمش اسے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے دیکھتے معتجب ہوئی تھی۔ وہ اس کی کلائی سختی سے جکڑے ڈریسنگ روم کے اندر سیکرٹ دروازے سے نکلتا جنگل میں داخل ہوا تھا۔
زرمش کی سانسیں رکتے اس کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ وہ اسے رکتے دیکھتے اس کی کلائی بے دردی سے کھینچتے تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ اس کے باریک قدموں کا ساتھ دیتے بھاگنے لگی تھی۔ وہ پھر سے رکی تھی۔ سامنے ہی وہی کھڈا تھا جو آریان نے اس کے لیے کھودا تھا۔ وہ اس کے رکنے پر اب رک چکا تھا۔ آریان نے پلٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے بری طرح کانپ رہی تھی۔ آج رات تم اور میں یہ قبر بند کر دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ اس کی بھیگی ہراساں آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے بولا تھا۔ سچ میں؟ وہ اس کی طرف بڑھتے بھیگا سا ہنستے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ سچ میں میرے ناپاک وجود؟ وہ اسے ہنستے دیکھتے روتا دیکھتے پریشان ہوا تھا۔ وہ ہنستے ہنستے اب زیادہ ہی رونے لگتی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے روتے ہوئے ہنستی تھی۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے آنسو بہاتے ہنستے جا رہی تھی۔ وہ اس کا چہرہ نرمی سے تھامے اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھے کے پوروں سے چن گیا تھا۔ یہ وعدہ تو نہیں توڑو گے، تم اس قبر کو بند کر دو گے نا؟ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے بھیگے لہجے میں استفار کر گئی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی آنکھوں میں اس کھڈے کو لے کر اتنا خوف دیکھ لب بینچ گیا تھا۔ وہ اس قبر سے اتنی شدت سے ڈرتی ہے، یہ اس کی آنکھوں میں ٹھہرے خوف کی بابت دیکھتے وہ اندازہ لگا چکا تھا۔ سامنے کھڑا نازک وجود بے حد ڈرپوک تھا، وہ جانتا تھا۔ وہ سچ میں بے حد ڈرپوک تھی۔ یکدم وہ اس کے کپکپاتے وجود کو اپنی باہوں میں بھرتے اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کی سائیڈ گردن پر لب رکھ گیا تھا۔ میں تمہیں کبھی اس کمر میں بند نہیں کروں گا، بلکہ مجھ پر یقین کرو۔ وہ اسے خود سے لپٹائے پہلی مرتبہ التجائیہ ہوا تھا۔ اس پر یقین نہیں کرتی تھی، یہ بھی اسے اندازہ ہو چکا تھا، مگر اس کا اتنا ڈرنا آریان خانزادہ کو عجب سی تکلیف دے رہا تھا۔ اس کا یوں کپکپانا جسم میں پیوست خنجر کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ سچ میں؟ وہ اس کے ساتھ لپٹتی روتے ہوئے ہنسنے لگی تھی۔ سچ میں میرے ناپاک وجود؟ سچ میں تمہیں کبھی اس میں بند نہیں کروں گا؟ ڈارک روم کی چابی بھی تم اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دینا۔ وہ مزید شدت سے اسے خود کے ساتھ لپٹاتے اس کی سائیڈ گردن کو چومتا جا رہا تھا۔ غلط چابی دے دو گے تم مجھے؟ وہ بھیگا سا ہنستے اب شدت سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ نہیں دیتا غلط چابی، اس بار صحیح چابی دوں گا۔ یہ وعدہ سچا ہے، میں خود اس قبر کو بند کروں گا تمہارے سامنے۔ وہ اس سے الگ ہوتے اس کا چہرہ تھامے اس کی بھیگی گلابی آنکھوں میں دیکھتے ملائمت سے بولتے نرمی سے مسکرایا تھا۔ وہ اس کے مسکرانے پر بے یقینی سے آنکھیں پھیلا گئی تھی۔ وہ اس کی محتجب نگاہوں پر اپنی نگاہیں چرا گیا تھا۔ کہاں نرمی سے بات کرتا تھا اس سے، اس کا ایسا دیکھنا بنتا تھا۔ آنسو صاف کرو، چلو یہاں سے۔ وہ اس کی کلائی نرمی سے جکڑے آگے بڑھنے لگا تھا۔ اب جنگل میں میرا ٹائیگر کوئی جانور نہیں ہے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بے ضرر سا جنگل ہے، اس سے مت ڈرو۔ میرے دادا جان کہتے تھے کسی بھی انسان کو کوئی چیز نہیں نقصان پہنچاتی جتنا اسے اسی کی طرح کا گوشت پوست سے بنا انسان نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتا اس کی کلائی نرمی سے جکڑے آہستگی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اب وہ تیز تیز نہیں چل رہا تھا، اس لیے زرمش کو بھاگنا نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ بھی آہستگی سے چلتے اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ جنگل میں اس وقت تیز چمکتی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ زرمش کو یہ تیز دھوپ اچھی لگ رہی تھی۔ اس تیز چمکتی دھوپ میں چبھن نہیں تھی جیسی برفیلی ہواؤں میں ہوتی تھی۔ دادا جان کہتے تھے خدا نے ہر انسان کو ایک جیسا جسم عطا کیا ہے، جہاں تک درد کے سہنے کی طاقت بھی ایک جیسی عطا کی ہے، مگر دوسرا انسان ہمیں اتنا درد دے دیتا ہے کہ ہمارے سہن کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ حیرت اس بات کی ہے کہ انسان دوسرے انسان کی درد تکلیف سمجھتے ہوئے بھی اسے درد دیتا ہے، مگر خدا ہی بید باؤ کرتا کسی انسان کو فولادی جسم دے دیتا، کسی انسان کو پتھر کا سینہ عطا کر دیتا۔ تو پھر یہ انسان پتہ نہیں کیا کرتا؟ جس کے سینے میں پتھر ہوتا وہ دوسرے انسان کے سینے سے ننھا سا دھڑکتا لوتھڑا نکال دیتا۔ فولادی جسم رکھنے والا اپنے قدموں کے نیچے یہ فولادی زمین ہی مسل دیتا۔ وہ نرمی سے بولتا آگے بڑھ رہا تھا۔ زرمش حیرانگی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ بلڈ تھس بیسٹ کہکے لگانے کے علاوہ ایسی باتیں بھی کر سکتا ہے، وہ حیران تھی۔ جنات جانوروں کے پاس ہمارے جیسا کچھ بھی نہیں، مگر وہ پھر بھی ہم پر رحم کھا لیتے ہیں، مگر انسان نہیں رحم کھاتا۔ اس لیے مت ڈرا کرو ان بے ضرر درختوں، جنگل، ان پہاڑوں، ان ندیوں سے۔ وہ اب دریا کے پاس سے گزر رہے تھے۔ یہاں تک ان قبروں سے بھی مت ڈرا کرو۔ ان قبروں میں پڑے رہنے والے انسان ہمیں کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ بیچارے تو خود روز محشر کا انتظار کر رہے ہیں۔
ہم جیتے جاگتے انسان تو محشر تک کو بھولے ہوئے ہیں۔ انسان سے بڑا بے رحم کوئی نہیں۔ وہ جتنا دوسرے کے ساتھ بے رحم ہے اس سے کہیں زیادہ خود کے لیے بے رحم ہے۔ وہ بولتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی چوڑی پشت پر نگاہیں گاڑے اس کے حصار میں کھنچی جا رہی تھی۔ تبھی تو میں تم سے جتنا ڈرتی ہوں کسی سے نہیں ڈرتی۔ وہ ہچکی لیتے معصومیت سے بولتے اس کے قدم ساکت کر چکی تھی۔ اس کی بات پر آریان خانزادہ کے گلے میں گلٹی سبر کر مہدوم ہوئی تھی۔ وہ اس کی تمام باتوں کا نچوڑ نکالتے اپنے چند لفظوں سے اس کے لفظ جیسے اسی کے منہ پر مار چکی تھی۔ آریان خانزادہ کی سرخ نگاہیں اب ان 4 قبروں پر تھی جو گھاٹی سے نیچے نظر آ رہی تھی۔ ڈرپوک نکلا تمہارا بیٹا اور پوتی، خدا کا دیا ہوا زندگی کا نعمت ختم کر دیا۔ ہم ان کا جنازہ نہیں پڑھوا سکتا، ان کو تو خدا بھی کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آریان خانزادہ کی سماعتوں میں 21 سال پہلے لفظوں کا زہر اترتے اس کی رگوں میں زہر سے بجھے تیر اتار چکا تھا۔ وہ دانت پر دانت جمائے اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ اب اس کے قدموں کا ساتھ دیتے بھاگ رہی تھی۔ وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھتے اس کی کلائی چھوڑ چکا تھا۔ شول اچھی طرح لو، وہ حکمیہ لہجے میں کہتے داخلی دروازے سے اندر داخل ہو گیا تھا۔ زرمش شول ٹھیک کرتے حیران ہوتے اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ اسے جنگل کا اتنا طویل راستہ طے کرتے کیوں لایا تھا وہ ابھی تک حیران تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ڈائننگ روم کی طرف بڑھا۔ وہ بڑا سا گلاس ڈور کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ شازمہان اور رشناہان بڑی سی ٹیبل کے گرد بیٹھی تھیں۔ السلام علیکم موم۔ وہ شازمہان کی طرف بڑھتے جھکتے ہوئے ان کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔ وعلیکم السلام میری جان، وہ مسکراتے ہوئے جواباً بولی تھی۔ کیسی طبیعت ہے موم؟ وہ نرمی سے پوچھتے اب اس کے بالوں پر لب رکھ چکا تھا۔ ٹھیک ہوں میں اموں کی جان، شازمہان جواباً مسکراتے ہوئے اس کے گال پر اپنے ہاتھ رکھ گئی تھی۔ زرمش گلاس ڈور سے یہ سب بھیگی آنکھوں سے دیکھتے اندر داخل ہوئی تھی۔ بلڈ تصویر سے بہت سی باتیں انسانوں والی تھی۔ وہ اپنی موم کو لے کر کتنا حساس تھا یہ اس کے ایک ایک ایکٹ سے اندازہ ہوتا تھا۔ وہ اسے بغور دیکھتے اندر داخل ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہوں موم کی جان۔ شازمہان زرمش کو دیکھتے حیران ہوتے آریان خان پر سوالیہ نگاہیں گاڑ گئی تھی۔ وہ سیدھے ہوتے بے پرواہی سے اپنے کف کے بٹن کھولتے انہیں فولڈ کرنے لگا۔ رشنا خان زرمش کو دیکھتے ہی آریان خانزادہ کے حکم پر بلینک ایکسپریشن دے رہی تھی۔ زرمش شازمہان کی الجھن بھری نگاہوں پر لب کاٹتے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ آریان یہ سب کیا ہے؟ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ شازمہان سنجیدگی سے استفار کرتے کرسی سے کھڑی ہوئی تھی۔ ریلیکس موم، بیٹھیں آپ یہاں۔ وہ انہیں کندھوں سے تھامتے کرسی پر نرمی سے بٹھا گیا تھا۔ ریلیکس کیسے ہو جاؤں آری؟ تم ایک جوان لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہو اور مجھے کہہ رہے ہو میں ریلیکس رہوں؟ شازمہان کرسی سے کھڑی ہوتی جنجلائی تھی۔ موم کل ہاسپٹل میں اس کی کسی کیئرلیسنس کی وجہ سے ہاسپٹل سے نکال دیا تھا۔ ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ پوری رات ہاسپٹل کے کوریڈور کے بینچ پر اتنی سردی میں بیٹھی رہی ہیں۔ رشنا اس بات کی گواہ ہے۔ کیوں رشنا؟ آریان خانزادہ نے ہونک بھری رشنا خان کی طرف آئی برو جھکاتے ہوئے اسے پکارا۔ جی بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ رشنا جلدی سے بولتے ہی چائے کا کپ لبوں سے لگا گئی تھی۔ تم ابھی کہاں سے آ رہے ہو آری؟ تم کمرے میں تھے، تھوڑی دیر پہلے مجھے رشنا نے بتایا۔ یہ لڑکی کہاں تھی تب؟ شازمہ خان نے سختی سے استفار کیا تھا۔ وہ میں ابھی اس کی رپورٹس لینے کے لیے ہاسپٹل گیا تھا۔ یہ ابھی تک وہیں موجود تھی، میں انہیں اپنے ساتھ لے آیا، مگر آپ کو انہیں یہاں نہیں رکھنا، نکال سکتی ہیں انہیں۔ مجھے یہ لگا یہ ادھر محفوظ رہیں گی، جوان ہیں، خوبصورت ہیں، میرا دل نہیں مانا کہ انہیں اکیلا سڑکوں پر چھوڑ دیتا۔ آریان خانزادہ نے سنجیدگی سے بولتے زرمش پر ایک نگاہ ڈالی تھی، جو کرسی کی سطح کو جکڑے نگاہیں جھکائے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پائے ہوئے تھی۔ تم نے بالکل ٹھیک کیا آری، تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا یہی کرتا۔ کوئی بھی جوان خوبصورت لڑکی کو اکیلا سڑک پر چھوڑ کر نہ آتا، بلکہ اسے اپنے گھر لے کر آتا۔ شازمہان سنجیدگی سے بولتے آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں میں اپنی نگاہیں گاڑ گئی تھی۔ وہ ان سے نگاہیں چرائے اپنی کونیوں تک فولڈ کیے کف اب کھولنے لگا تھا۔ بیٹھو بیٹا، ہمارے ساتھ ناشتہ کرو، شازمہان زرمش سے سنجیدگی سے کہتے کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ جی۔ زرمش کرسی گھسیٹ کر بیٹھی تھی، شال اس کے سر سے پھسلتے اس کے شانوں پر آئی تھی۔ آریان خانزادہ یوں ہی ٹیبل پر کھڑا بلیک کافی کا کپ اٹھائے لبوں سے لگا گیا تھا۔ زرمش پر واپس نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ شازمہ خان کی نگاہیں زرمش کی بھیگی زلفوں پر تھی۔ راستے میں اسے شاور دلواتے لائے ہو آری؟ شازمہ خان کی بات پر آریان خانزادہ کو کافی پیتے اچھو لگا تھا۔ وہ کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتے اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کے
ہلکا سا کھانسنے لگا تھا۔ زرمش گھبراتے ہوئے آریان خانزادہ کو منہ کھولے دیکھتے شول سر پر جما گئی تھی۔ رشنا خان سرخ ہوتے اپنا سر جھکا گئی تھی۔ مسز، میرا مطلب ہے مس خان، بتائیں موم کو، آپ اس طرح مجھے شاور لیے ہی ہاسپٹل میں ملی تھی؟ اس زرمش کے ٹکر ٹکر دیکھنے پر کافی کا کپ ٹیبل پر پٹنے کے انداز میں رکھتے اسے گھورتے ہوئے دانت پیستے گویا ہوا تھا، جی آنٹی، میں نے ہاسپٹل میں سے ہی شاور لیا تھا۔ زرمش آریان کی طرف دیکھتے جلدی سے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ مس خان موم کی طرف دیکھتے بتائیں۔ وہ دان پر دان جمائے جھکتے ہوئے ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے ہوئے زرمش پر اپنی سرد نگاہیں گاڑ گیا تھا، جو ضرورت سے زیادہ اپنی آنکھیں کھولتے ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ ضرورت نہیں آ رہی تمہیں دیکھے یا مجھے، بات تو ایک ہی ہے، مجھے سمجھ آ چکا ہے۔ شازمہان بریڈ پر مارجن لگاتے پلیٹ میں رکھے زرمش کے آگے کھسکا چکی تھی۔ کیا سمجھ آ گیا ہے موم؟ آریان خانزادہ نے شازمہ کی بے پناہ سنجیدگی پر آئی برو انگلی سے مسلتے ہوئے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا، یہی کہ کسی بھی جوان خوبصورت لڑکی کو سڑک پر نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اسے اپنے گھر لے آنا چاہیے۔ شازمہان نے مسکراتے ہوئے آریان خانزادہ کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ آریان خانزادہ شازمہان کی مسکراہٹ اور بات پر گڑبڑاتے ہوئے نگاہیں پھیر گیا تھا۔ زرمش نظریں جھکائے خاموشی سے بیڈ اٹھائے اسے دانتوں سے کتر رہی تھی۔ شازمہان نے جگ سے جوس گلاس میں ڈالتے گلاس زرمش کی طرف کھسکایا تھا۔ زرمش وہ گلاس اٹھائے اب لبوں سے لگا چکی تھی۔ تمہیں بھی بیٹا گال پر کوئی جنگلی بلّا کاٹ کر گیا ہے یا اس دن کی طرح کوئی خون خوار درندہ؟ شازمہان نے زرمش کے گال پر دانتوں کا نشان دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ شازمہ کی بات پر زرمش کو اب اچھو لگا تھا۔ زرمش کے ہاتھوں سے گلاس چھوٹتے ٹیبل پر گرا تھا۔ بھابی کیا ہوا؟ رشنا خان ٹیبل گھسیٹ کر اٹھتے زرمش کی طرف بڑھی تھی۔ رشنا خان کی بات پر آریان خانزادہ کو کھانسی کا پھر سے دوڑا پڑ چکا تھا۔ وہ گردن پر ہاتھ رکھتے رشنا خان کو گھورتے کھانستا چلا گیا تھا۔ میرا مطلب ہے موم، مجھے یقین ہے میری بھابی ہوتی تو وہ اتنی ہی خوبصورت انوسینٹ ہوتی۔ رشنا خان کسیانی سے ہنستے ہوئے آریان خانزادہ کی طرف دیکھتے وضاحت دے گئی تھی، کیا بات ہے، تم بھی وضاحت دیتے آری کو ہی دیکھ رہی ہو؟ شازمہان طنزیہ مسکراتے ہوئے جوس کا گلاس لبوں سے لگا گئی تھی۔ اب تینوں پریشانی سے ہونکوں کی طرح شازمہان کو دیکھ رہے تھے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، تم لوگ میری طرف یوں دیکھو۔ شازمہان ان تینوں کو دیکھتے ہوئے عام سے لہجے میں بولتے مسکرائی تھی، موم میں تو صرف۔ رشنا خان دانتوں سے لب کچلتے کرسی پر واپس بیٹھ چکی تھی۔ زرمش گہرے سانس لیتے خوفزدہ نگاہوں سے آریان کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹھیے مس خان، ناشتہ کریں، بہت ہڑبڑاہٹ مچا چکی آپ۔ وہ اس سب کا غصہ زرمش پر نکالتے ٹیبل پر دونوں ہاتھ سختی سے مارتے غرایا تھا۔ زرمش اس کی غراہٹ پر اسی لمحے روبوٹ کی مانند کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ شازمہان لب بینچے زرمش کی گردن پر لو بائٹ دیکھ رہی تھی، جو صاف معلوم ہو رہا تھا اسے دیے گئے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے۔ موم، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کبھی، آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ آئی ہیٹ ہیزل کلر آئیز۔ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ جماتے ہوئے زرمش کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ایک ایک لفظ پر زور دیتے بول رہا تھا، آپ اسے یہاں رکھیں یا نکال دیں، یہ آپ کی مرضی ہے، میرا ان سے نہ کوئی تعلق ہے نہ کبھی ہوگا۔ وہ زرمش کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے لفظ چباتے لمبے لمبے ڈگ برتا وہاں سے چلا گیا تھا۔